بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اور جو دلوں میں گھر کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں ہر کسی کا ہر ٹائم فیوریٹ اسپرنگ پکوڑا۔ اور اگر آپ کے گھر میں آ جائیں سرپرائز مہمان یا ہوں بارشوں کے موسم تو بنائیں آپ یہ خاص ریسیپی۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنی۔ یہاں پہ سب سے پہلے میں نے لے لیے تھے آلو، اور 4 عدد آلو میڈیم سائز کے میں نے لیے اور ان کو کر لیا تھا میں نے پیل آف کرنے کے بعد آپ آلو رکھ دیں گے سائڈ پہ۔ اور اب آپ لے لیں گے گاجر، اور یہاں پہ میں نے لے لی تھی ایک بڑے سائز کی گاجر۔ اس کو آپ کھرچ بھی سکتے ہیں اور اس کو پیل آف بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے نیکسٹ اسٹیپ ویجیٹیبلس کو واش کرنے کا۔ اگر آپ چھلکا اتارنے سے پہلے بھی ایک دفعہ سبزیوں کو دھو لیں گے اور بعد میں بھی دھو لیں گے تو یہ بہت اچھے طریقے سے صاف ہو جائیں گی۔ اب ہم آلوؤں کو اور گاجر کو اچھی طرح سے کدوکش کر لیں گے۔ اگر کسی کے گھر میں گریٹر موجود نہیں ہے یعنی کدوکش کرنے والا سانچہ، تو آپ چپس کی شکل میں آلو کو کاٹ کے اس کو اور باریک چاپ کر لیں۔ لیکن اگر آپ اس کو کدوکش کرتے ہیں تو اس سے پکوڑے آپ کے بہت کرسپی بنیں گے باہر سے، اور اندر سے بہت سافٹ پکوڑے بنیں گے۔ نیکسٹ اسٹیپ سیزننگ ہے، لیکن گاجر اور آلو کو کدوکش کرنے کے بعد آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، یعنی فوراً اس میں مسالے ایڈ کر کے ساتھ ہی فرائی کرنا ہے، ورنہ آلو اور گاجر پانی چھوڑ دیں گے۔ یہاں پہ میں نے وہی فروزن پالک یوز کی ہے جو میں پہلے آپ کو ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ پالک کو کیسے کاٹنا، دھونا اور کس طرح سے آپ فریج میں 2 ماہ تک سیو کر سکتے ہیں۔ اسی میں سے میں نے یہاں پہ آدھا کپ پالک نکالی اور اس کو میں نے باریک باریک چاپ کر لیا تھا۔ اگر آپ کے پاس فریش پالک موجود ہے یا آپ کے پاس دھنیا یا پودینہ کوئی بھی تازہ سبزی موجود ہے تو آپ وہ آرام سے ڈال سکتے ہیں۔ بس ہم نے اس میں کچھ گرین ویجیز ڈالنی تھی۔ 4 چمچ بھر کے میں نے اس میں کارن فلاور کی ایڈ کی تھی، آدھی چمچ میں نے اس میں نمک کا ڈالا تھا، اور 1 چمچ بھر کے میں نے اس میں کالی مرچ ایڈ کی تھی۔ اب آپ نے پانی یوز نہیں کرنا اور اسی طرح سے آپ نے انگریڈینٹس کو مکس کرنا ہے۔ پالک چونکہ فروزن تھی تو اس کا موئسچر بھی موجود تھا۔ اگر آپ اس کو مکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے تو سبزیاں اپنا پانی چھوڑ دیں گی اور پھر یہ پکوڑے کی شکل اختیار نہیں کرے گا، بلکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو اس میں کارن فلاور ایڈ کرنا پڑے گا اور باہر سے یہ کرسپی بھی پھر پکوڑے نہیں بنیں گے۔ سو آپ نے سارے سٹیپس کو فالو کرنا ہے اور اسی طریقے سے اس کو بنانا ہے۔ تیل جو تھا وہ میڈیم گرم ہو چکا تھا اور اس میں نے پکوڑے ایڈ کر لیے، اور آپ گولڈن براؤن جب اس کی ایک سائڈ گولڈن ہو جائے گی تو ہم اس کو پلٹ دیں گے، اور جب دوسری سائڈ گولڈن ہو جائے گی تو ہم اس کو تھوڑا سا اور پکانے کے بعد نکال لیں گے۔ آپ اپنے اکارڈنگلی اس کو فرائی کریں، جیسے آپ کو اگر آپ کو تھوڑے سے ڈارک کلر کے پکوڑے پسند ہیں تو آپ ڈارک کلر کا فرائی کر لیں۔ مجھے تھوڑے سے گولڈنش کلر کے پسند ہیں تو میں اس کو تھوڑا سا لائٹ گولڈن براؤن کرتی ہوں۔ بچوں کے لیے بہت ہی ہیلدی ریسیپی ہے، چونکہ اس میں مسالے زیادہ نہیں ہیں، لائٹ انگریڈینٹس ہیں، تو آپ ضرور بنا کے دیں بچوں کو۔ اگر بڑوں کے سرو کر رہے ہیں تو املی کی چٹنی اور کیچپ کے ساتھ سرو کریں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنی فیملی، اپنے فرینڈس کے ساتھ یہ شیئر کریں۔ ریڈ سبسکرائب کا بٹن ضرور پریس کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اس سے میرے آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے گی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔